السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا، صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، آج کا ہمارا عنوان اسلام میں غربت کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام ہمیں جہاں دیگر احکام کے بارے میں ہمیں نصیحت کرتا ہے، وہاں اسلام ہمیں یہ چیز بھی بتاتا ہے کہ ہم اپنی بے روزگاری کا علاج کیسے کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ اللہ تعالی جب انسان متقی بن جاتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق عطا کرتے ہیں جہاں اس کو گمان ہی نہیں ہوتا، جہاں وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس 4 لوگ آتے ہیں اور اپنی اپنی شکایت کرتے ہیں بے روزگاری کی۔ ایک شخص کہتا ہے کہ امام صاحب، آپ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں، اللہ جو ہے میرے حالات کو بہتر کر دے، میری روزگار کو بہتر کر دے۔ دوسرا شخص آتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ امام صاحب، آپ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی مجھے بیٹا عطا کرے۔ تیسرا شخص آتا ہے، وہ اپنی افلاس اور غربت کی شکایت کرتا ہے کہ میرے گھریلو حالات انتہائی سازگار نہیں ہے، میں غربت کی زندگی بسر کر رہا ہوں۔ چوتھا شخص آتا ہے، وہ اپنی غربت کی بحالی بیان کرتا ہے کہ امام صاحب میرے گھر میں تو کھانے کے لیے کچھ چیز نہیں ہے۔ تو امام صاحب ان چاروں شخصوں کو ان 4 بندوں کا ایک ہی علاج بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، توبہ کریں۔ جب آپ اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں گے، اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو وہاں سے رزق عطا کریں گے جہاں تک آپ کا گمان ہی نہیں ہے۔ بلکہ امام صاحب کہتے ہیں کہ یہ علاج جو ہے میں نے اپنی طرف سے نہیں بتایا، بلکہ سورۃ نوح کے اندر رب کا قرآن کہتا ہے کہ جب آپ استغفار کو لازمی پکڑیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو اس جگہ سے رزق عطا کریں گے جہاں تک آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ آپ کے اس رزق کو وسیع کر دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے روزگار کے مواقع پیدا کر دیں گے۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی رزق دینے والا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی رزق کو چھیننے والا ہے۔ اور نمبر 2، جب انسان اللہ کے ساتھ تعلق باللہ جو ہے وہ مضبوط کر لیتا ہے اور رب پہ توکل کرنا شروع کر دیتا ہے، سورۃ طلاق کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو بندہ توکل کرتا ہے اور استغفار کو لازمی پکڑتا ہے، صبح کے جو ہے استغفار کرتا ہے، شام کے استغفار کرتا ہے اور اذکار کو معمول زندگی بنا لیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے جو ہیں وہ کھول دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمیں تصور بھی، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ نے وہاں سے بھی ہمیں رزق دینا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے لیے اسباب بنا دیتے ہیں۔ تو اس نمبر 1 ہمیں استغفار کو لازمی پکڑنا ہے، نمبر 2 توکل کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا ہے، نمبر 3 جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے، اتق اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے۔ جب یہ تینوں چیزیں بیک وقت جب ایک انسان کے اندر پائی جاتی ہیں، وہ استغفار بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا بھی ہے اور اللہ پہ توکل بھی کرتا ہے اور ساتھ ساتھ متقی بھی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے لیے رزق کے دروازے جو ہیں وہ کھول دیتے ہیں۔ ہمیں گمان ہی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ وہاں سے انسان کو عطا کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔
اور فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتا ہے اور اس نے اپنی بے روزگاری کی شکایت کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، پینے کے لیے نہیں ہے، بچے گھر میں بھوکے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس صحابی کو کہتے ہیں جاؤ بازار سے ایک کلہاڑا خرید کے لاؤ۔ وہ صحابی رسول وہ کلہاڑا خرید کے آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ اپنے نبوت والے ہاتھوں کے ساتھ اس پہ ایک جو ہے کلہاڑے میں ایک لکڑ فٹ کر دیتے ہیں، اس میں ڈال دیتے ہیں۔ کہا ہے میرے صحابی جاؤ 15 دن تک مدینہ کی ان گلیوں میں اور بازار میں مجھے نظر نہ آنا، اور جا کے جنگل میں چلے جاؤ، محنت کرو اور ساتھ ساتھ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرو۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں جو ہے مدینہ سے نکلا، میں جنگل کی طرف چلا گیا، میں مسلسل 15 دن تک وہاں جنگل میں لکڑیاں کاٹتا رہا، لکڑیاں کاٹ کے میں نے بہت ساری لکڑیاں جمع کر لی۔ 15 دن جب ہوئے میں مدینہ واپس آیا اور میں نے آ کے مدینہ کی اس منڈی میں وہ لکڑیوں کو بیچ دیا۔ بیچنے کے بعد مجھے کافی رقم ملی اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوا اور میں نے بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب میرے پاس جو ہے وہ رقم جمع ہو گئی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ یہ رقم جو ہے اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرو۔ اور وہ صحابی کہتے ہیں میں اپنے گھر گیا اور میں نے وہ تمام رقم جو ہے اپنے بچوں پہ خرچ کیا اور میں خوشحال ہو گیا۔ تو حضرات محترم سامعین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ جب انسان متقی بن جاتا ہے، استغفار کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے اور توکل کرنا، دیکھیں اس صحابی نے توکل کیا اور 15 دن تک مدینہ سے غائب رہا اور جنگل میں چلا گیا، محنت کی، اس کا نتیجہ جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ اگر آج اس دور کے اندر جب لوگ جو ہے بے روزگاری کا تذکرہ کرتے ہیں، سبھی لوگ کہتے ہیں کہ آج بہت زیادہ مہنگائی ہے، آج اس تناظر میں بھی اگر ہم اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیں اور استغفار سٹارٹ کر دیں، اللہ تعالیٰ ہمیں رزق کے لیے ہمارے دروازے جو ہے ہمارے کھول دے گا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ ہمیں استغفار کو لازمی پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پہ توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جب ان سے پوچھا گیا کہ تقویٰ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر کیا ہے، فرمایا کہ یہ دنیا میں ہر طرف سے برائی ہے اور ایک مومن انسان کی علامت کیا ہے کہ وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہر وہ کام جو برا ہے اس سے بچ جاتا ہے اور نیکی کی طرف آ جاتا ہے، یہ تقویٰ ہے۔ جب آپ ہر طرف سے انسان کو جو ہے وہ برائی کی دعوتیں آ رہی ہوں اور انسان ان مجلس کو ٹھکرا کے رب کے ساتھ تعلق جب انسان مضبوط کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں جو ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں یہ بیان فرمایا اتق اللہ، اے میرا بندہ مجھ سے ڈر جاؤ، اور یہاں تک کہ سورۃ آل عمران میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے مسلمانوں تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ جب ہم تقوی اختیار کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے اور ساتھ ساتھ اللہ پہ بھروسہ کریں گے، یقین کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے رزق کو فراوانی دے گا۔